الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال عز وجل شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین اور ناظرین، قرآن کریم سورۃ البقرہ کی آیات 183 سے 186 تک کے کچھ حصے میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کا ذکر بھی فرمایا ہے، یعنی رمضان المبارک کا، اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی کوئی اور چیزیں بھی ہیں وہ بھی بیان فرمائی گئی ہیں، اور وہ ہیں سیام یعنی روزے، اور پھر قرآن ہے، اور پھر دعا ہے، یعنی موضوع کے تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان فرمایا کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہ روزے کتنے ہیں؟ ایام معدودات، گنے ہوئے دن ہیں۔ اب گنتی کے جو دن ہیں اس کا ذکر پھر اگلی آیت میں ہے، یعنی یہ وہ مہینہ ہے رمضان مبارک کا۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے، یعنی اگر وہ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا تو باقی دنوں میں، سال کے 11 مہینے ہیں تو جو روزے رہ جائیں ان دنوں میں رکھ جائے، رکھ لے مریض اور مسافر۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور جو طاقت نہیں رکھتے روزے رکھنے کی، جن کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہے، تو فدیۃ طعام مسکین، ان کے لیے ایک مسکین کا کھانا جو ہے ایک روزے کا فدیہ ہے، یعنی ایک مسکین جتنا کھانا کھاتا ہے ایک دن میں، اور اس کے لیے جو حدیث مبارکہ نے تعین فرمایا ہے وہ کھجور بھی ہے اور گندم بھی ہے اور دوسری چیزیں ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں جس کا صدقہ فطر بھی اسی کے حساب سے ہے، تو وہ 2 کلو گندم، یعنی تقریباً 300 روپے آج کل کے حساب سے جو اسلامی نظریاتی کونسل نے ریٹ پاکستان کے لیے بتایا ہے 300 روپے ہے، ایک فدیہ بھی کم سے کم اور ایک صدقہ فطر بھی، تو ایک ہی ان کی مقدار ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، یہ چیز بڑی اہم ہے، قرآن کریم نے فدیے کے ساتھ جس کو بیان کیا کہ جو بڑھا دے اپنی طرف سے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی ایک مسکین کا کھانا تو اللہ نے مقرر کیا ہے، لیکن اگر وہ زیادہ دے تو زیادہ بہتر ہے، تو اس لیے بالکل پورا نہیں دینا چاہیے، بڑھا کے دینا چاہیے، تاکہ اس آیت میں جو حکم ہے اس کی برکت بھی حاصل ہو جائے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم روزے رکھو یہ زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی بہرحال اصل چیز تو یہ ہے کہ جب تک انسان کے پاس قدرت ہو روزہ رکھنے کی تو اسے چھوڑے نہیں، بہتری اسی میں ہے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، جیسے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا پھر، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تو دین میں مشکل نہیں ہے اور دین میں تنگی نہیں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اگلی آیت ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اسماء ہیں یا اس کی صفات ہیں ان کو بیان کیا۔ قرآن ھدی للناس قرآن کی صفت ہے، بینات من الہدی بھی قرآن کی صفت ہے، اور فرقان بھی قرآن کی صفت ہے اور اس کا نام ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے تو روزے رکھے،
یعنی پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایام معدودات تو فرمایا کہ گنے ہوئے دن جو ہے ان میں روزہ فرض ہے، لیکن گنے ہوئے دنوں کی تعیین نہیں فرمائی کہ وہ گنے ہوئے دن سال کے کون سے دن ہیں۔ تو یہاں پھر اس کی وضاحت کر دی، فمن شہد منکم الشہر، تو یہ رمضان کا مہینہ ہے، جو یہ مہینہ پائے تو فلیصم ہو، روزے رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اسی حکم کو یہاں دہرایا ہے پچھلی آیت والے کو کہ جو مریض ہو یا مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا اور مشکل کا ارادہ نہیں فرماتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم مطلوبہ عدد پورا کرو جو اللہ نے حکم فرمایا، اور اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب اگر ہم کہیں کہ ان میں یہ ایک الگ چیز بھی ہے، اللہ کا ذکر کرنا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اس کی کبریائی، یہ اس کا ذکر خیر ہے۔ اللہ اکبر کی صدائیں لگانا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان اور اس کی تسبیحات ہیں، اس کی تحمید ہے۔ تو اس کو بھی گویا اس مہینے کے ساتھ جوڑا گیا ہے، اس اوورال موضوع کے ساتھ اس کو بھی شامل فرمایا گیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اگر میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں، اللہ فرماتا ہے اپنے محبوب علیہ السلام کو کہ اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو انہیں کہنا میں قریب ہوں۔ اللہ کسی سے دور نہیں ہے، وہ شارک سے بھی بڑھ کے قریب ہے۔ تو یہ ایک تسلسل بھی ہے موضوع کا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ گویا جو روزوں سے گزر کر قرآن کی محبت لے کر اس کی بارگاہ میں آئے تو وہ یقین کرے کہ اللہ میرے قریب ہے۔ تو پہلا جو ہے گویا وہ سٹیپس ہیں اللہ کے قرب کے، وہ روزے بھی ہیں اور وہ قرآن کی تلاوت بھی ہے، اللہ کی تکبیر بھی ہے، اس کی تحمید بھی ہے، اس کی تسبیح بھی ہے۔ تو اگر پوچھیں تو آپ کہنا میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، بے شک میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو میں قبول فرماتا ہوں۔ فاستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، بس چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں، میں ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں، وہ بھی تو میری بات مانیں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اب یہ موضوع کا تسلسل ہے، یعنی جس میں صیام بھی ہے، اس میں قرآن بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے اور اس میں رمضان بھی ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے یہ ان تمام چیزوں کے ساتھ عبارت ہے اور جڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے یہ لمحات ہیں، یہ گھڑیاں ہیں، جس کو نصیب ہو جائیں تو اس کو قدر کرنی چاہیے۔ آقا کریم علیہ السلام کے جو غلام تھے تو اس مہینے میں بہت زیادہ اپنا وقت قرآن کے ساتھ گزارتے تھے۔ ویسے تو آپ نے حدیث پاک سنی ہوگی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا تو اس نے کچھ نہیں سمجھا۔ قرآن اس لیے آیا ہے کہ اسے سمجھا جائے، تو اس لیے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن کو ختم نہ کریں۔ لیکن اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے یہ مخصوص ایام اور مخصوص جو اوقات ہیں ان کے علاوہ ہے، یعنی روٹین یہ نہیں رکھنی چاہیے کہ انسان 3 دن سے کم میں قرآن پڑھے، 2 دن میں پڑھ لے یا 1 دن میں پڑھے۔ لیکن جو رمضان ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ یہ ہمارے اسلاف حضرات صحابہ کرام علیہ الرضوان سے لے کر پھر پورے 14 صدیوں کے جو اسلاف تھے وہ رمضان جب آتا تو ان کی ہر گھڑی قرآن کے ساتھ گزرتی تھی۔ ایک دن میں بھی قرآن پڑھ لینا، 1 دن رات میں پڑھ لینا، 2 دن میں پڑھ لینا، 3 دن میں پڑھ لینا، یہ آپ مشاہدہ فرمائیں۔ چند ایک میرے سامنے ایک کتاب ہے، تو انہوں نے کچھ ہمارے جو اسلاف ہیں صحابہ کرام علیہ الرضوان ان کے بعد تو ان کے معمولات بیان فرمائے رمضان۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان حضور علیہ السلام خود بھی اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی آپ کے پاس تشریف لاتے تو حضور علیہ السلام خود بھی قرآن کے حوالے سے اس ماہ مبارک میں خاص اہتمام فرماتے ہیں۔
وہ یہ ہے کہ کان جبریل یدارس النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فی رمضان، کہ رمضان میں حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام قرآن جو ہے اس کی دہرائی فرمایا کرتے تھے، جس کو ہم دور کرنا کہتے ہیں۔ اور یہ رات کے وقت حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت جبریل تشریف لاتے اور حضرت جبریل حضور کو قرآن سناتے اور حضور علیہ السلام حضرت جبریل کو قرآن سناتے، یعنی ایک مقررہ حصہ پورا مہینہ، یہ ایک سپارہ کہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ اور جو آخری رمضان ہے اس رمضان میں حضور علیہ السلام نے 2 دفعہ قرآن سنا بھی اور سنایا بھی حضرت جبریل علیہ السلام۔ اور اس لیے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا، کل یعنی 3 رمضان مبارک آپ کا وصال بھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی درجات مزید بلند فرمائے، آپ کی محبت نصیب فرمائے، حضور کی اہل بیت کے ساتھ سچی محبت اللہ نصیب فرمائے اور ان لوگوں کی سیرتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ یا بنیہ، تو اے میری بیٹی، اس دفعہ جبریل علیہ السلام نے میرے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا یہ جو درس ہے، جو تدارس ہے، یہ کیا ہے، اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا آخری رمضان تھا۔ حضرت فاطمہ کو حضور علیہ السلام نے اپنے وصال کی جو خبر دی ہے تو اس میں حضور نے خود ہی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آپ نے استدلال فرمایا حضرت جبریل کے اس اہتمام سے کہ جبریل نے 2 دفعہ مجھ سے قرآن کا دور کیا ہے اور یہ نشانی ہے کہ یہ میری حیات مبارکہ کا آخری رمضان مبارک تھا۔ اسی طرح کان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یختم القرآن کل یوم مرہ، خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں روزانہ ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، بس قرآن کے ساتھ ہی گویا رہتے تھے۔ وکان بعض السلف یختم فی قیام رمضان فی کل 3 لیال وبعضهم فی کل 7 وبعضهم فی کل 10۔ لکھتے ہیں کہ کچھ ہمارے اسلاف وہ ہیں کہ جو 3 راتوں میں قرآن ختم کرتے، کچھ 7 دن میں، کچھ 10 دن میں، اور کچھ اس کے علاوہ بھی ان کا معمول تھا۔ فکانوا یقرؤون القرآن فی الصلاۃ وفی غیرہا، اور یہ قرآن کا سلسلہ جو ہوتا یہ نوافل میں بھی ہوتا اور نوافل کے علاوہ بھی ہوتا، کیونکہ رات کے لیے قیام اللیل جو ہے رمضان میں خاص طور پہ اس کا حکم ہے کہ من قام رمضان، جو رمضان میں قیام کرتا ہے، یعنی قیام اللیل ہے، ایماناً و احتساباً، ایمان اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے اور اپنا احتساب کرتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ رمضان میں جو قرآن پڑھتے نوافل میں بھی ہوتا اور بغیر نوافل۔ فکان للشافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی رمضان 60 ختمۃ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو معمول ہے وہ یہ ہے کہ وہ رمضان میں 60 ختم کیا کرتے تھے، یعنی دن میں ایک اور رات میں ایک قرآن پڑھتے۔ اسی طرح سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا معمول بھی یہی تھا۔ اور یقرأ فی غیر الصلاۃ، وہ نماز کے علاوہ یہ ختم جو کرتے تھے نماز کے علاوہ۔ وکان الاسود یقرأ القرآن فی کل لیلتین فی رمضان، حضرت اسود تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں، تو وہ 2 راتوں میں قرآن ختم کرتے۔ وکان قتادہ یختم فی کل 7 دائما، یہ وہ معمول ہے جو صحابہ کرام علیہ الرضوان کا بھی ہے اور دیگر ہمارے امت کے اسلاف جو ہیں کہ وہ ہمیشہ 7 دن میں ہی قرآن ختم کرتے تھے، جس کو فمی بے شوق کہتے ہیں۔ یہ جو حفاظ ہیں انہیں کم سے کم یہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ ہر 7 دن میں قرآن کریم کا ختم ہو، جمعہ سے شروع کرنا اور جمعرات کو ختم کرنا۔ یہ 7 منزلیں حضور علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ قرآن کی واحد تقسیم ہے جو حضور علیہ السلام کے زمانے سے ہے، وہ منزلوں کی تقسیم ہے۔ سپاروں کی تقسیم بھی بعد میں ہے، رکوعوں کی تقسیم بھی بعد میں ہے، باقی ساری تقسیمیں بعد کی ہے۔ آیات کی تقسیم اور منزلوں کی تقسیم یہ اصل سنت ہے، اس لیے اس کو اپنانا چاہیے۔ یہ پہلی منزل جو ہے وہ فاتحہ سے شروع ہوتی ہے، دوسری پھر مائدہ سے شروع ہوتی ہے، تیسری یونس سے شروع ہوتی ہے، پھر بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے، پھر شعراء سے شروع ہوتی ہے، اور پھر جو ہے والصافات سے شروع ہوتی ہے۔ آخری منزل جو ہے وہ قاف والقرآن مجید سے
شروع ہوتی ہے۔ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، کم سے کم جو حافظ ہیں انہیں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ سچی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ قرآن آپ کوشش کریں گے، چونکہ ہر چیز میں مطلوب یہی ہے کہ انسان کا ارادہ اور اللہ کے ساتھ اس کی رغبت جو ہے، جو اصل چیز ہے، اس کے بعد اگلی منزلیں اللہ کی رحمتیں طے کراتی ہیں، اور پھر انسان چھوڑ نہیں سکتا، پھر قرآن اس کو نہیں چھوڑتا۔ جو ایک دفعہ قرآن کے قریب آ جاتا ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ جو اپنے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ رکھتی ہے۔ حضرت اقبال نے کہا تھا، یہ کتابیں نہیں اس چیزیں دیگر است، یہ کتاب نہیں، یہ کچھ اور چیز ہے۔ ہم نے اسے گتوں اور کاغذوں اور الفاظ کا ایک مجموعہ سمجھ لیا ہے، باقی کتابوں کی طرح یہ کتاب نہیں ہے۔ فاش گویم آنچ در دل مزمرست، یہ کتابیں نہیں اس چیزیں دیگر است۔ اگر میری بات سنو تو یہ کتاب نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے اس کتاب کی تلاوت میں، پوری زندگی نہیں تو زندگی کا ایک مہینہ جو ہے کم سے کم جو قرآن کا مہینہ ہے اس میں تو اضافی وقت دینا چاہیے قرآن۔ وکان الزہری اذا دخل رمضان یفر من قراءۃ الحدیث مجالسۃ اہل العلم ویقبل علی تلاوت القرآن والمصحف۔ حضرت ابن شہاب زہری ایک پہلے مدون ہے، سرکاری سطح پر جو پہلا حدیث کا مجموعہ تیار ہوا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے، تو وہ شرف ان کو حاصل ہوا حضرت ابن شہاب زہری کو، صحابہ کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں۔ تو ان کا معمول یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہر چیز چھوڑ دیتے تھے، اپنے دوستوں کو بھی چھوڑ دیتے تھے، رمضان کو کسی کو نہیں پہچانتے تھے، رمضان میں صرف قرآن کو پہچانتے تھے۔ وَيَقْبَلُ عَلَىٰ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَالْمُصْحَفِ، ہر وقت جو ہے قرآن کی تلاوت میں نظر آتے ہیں۔ وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ إِذَا دَخَلَ رمضان تَرَكَ جَمِيعَ الْعِبَادَاتِ وَأَقْبَلَ عَلَىٰ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ۔ اور حضرت سفیان ثوری بھی محدث ہیں، فرمایا جب قرآن کا مہینہ شروع ہوتا تو پھر یہ قرآن کے ساتھ ہی ملتے، قرآن کے مہینے میں کسی اور کام میں نظر نہ آتے، یہاں تک کہ نوافل بھی پڑھتے تو ان میں قرآن ہی پڑھتے یا پھر صرف قرآن پڑھتے۔ وقال ابن رجب بہت بڑے محدث ہیں، وہ کہتے ہیں انما ورد النہی عن قراءۃ القرآن فی اقل من 3 علی المداومۃ علی ذلک۔ وہ جو 3 دن سے حضور نے فرمایا کم میں قرآن ختم نہ کرو، اس کا مطلب ہے کہ یہ روٹین نہ ہو، پورے سال کی روٹین۔ فاما من فی الاوقات المفضلۃ کشہر رمضان خصوصاً اللیالی التی یطلب فیہا لیلۃ القدر او فی الاماکن المفضلہ کمکۃ لمن دخلها من غیر اہلہا فیستحب الاکثار فیہا من تلاوت القرآن۔ وہ فرماتے ہیں کہ مکان اور زمان کا ایک فرق ہے، استثناء ہے، یہ خاص مہینہ ہے قرآن کا، تو اس میں وہ منع نہیں ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن نہ پڑھیں۔ اسی طرح مکان کی بھی فضیلت ہے، آپ جب مکہ میں داخل ہوں تو پھر 3 دن کی بات نہیں ہے، آپ ایک دفعہ آئے ہیں، پتہ نہیں پھر کبھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، تو اس لیے جب مکہ میں داخل ہوں تو پھر آپ قرآن کے گھر میں آ گئے ہیں، جہاں سے قرآن کے نزول کا آغاز ہوا تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جہاں کا ہر پتھر محبت وحج ہے، جہاں کی گلیاں محبت وحج ہیں، جن فضاؤں میں اب تک وحش کا نور موجود ہے، تو وہاں آپ دیکھتے رہیں گے کہ 3 دن سے کم میں نہیں پڑھنا، فرمایا نہیں، وہاں آپ 1 دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھنٹوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، جو آپ کے بس میں ہو انسانی طور پر۔ فرمایا یہ اکثار ہے وہاں پہ، یعنی کثرت ہے، وہاں کے لیے یہ حدیث نہیں ہے کہ آپ 3 دن سے کم میں نہ پڑھیں، وہ عام روٹین ہے پورے سال کی۔ مکان خاص بھی اس سے مستثنیٰ ہے اور زمان خاص یعنی وقت خاص بھی اس سے مستثنیٰ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس میں ساتھ پھر ذکر کا، اللہ تعالیٰ کی یاد کی سب سے بڑی صورت جو ہے وہ تو خود قرآن ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر۔ قرآن خود کہتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، یہ جو ہم نے نازل کیا ہے یہ ذکر ہے۔ تو قرآن سے بڑا اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، سب سے بڑا ذکر اللہ کا وہ ہے جو اللہ نے خود ہمیں عطا فرمایا۔ اس کے علاوہ جو ذکر ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وصال بھی ہے، اور آپ کی یہ تسبیح بھی ہے جو اللہ کے ذکر پر ایک کمال تسبیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے امت کو یہ فیض پہنچایا ہے، حضور علیہ السلام نے جو انہیں عطا فرمائی تسبیح فاطمہ، اور خصوصاً جو تسبیح فاطمہ عام نماز کے بعد بھی 33 دفعہ سبحان اللہ، پھر 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا کچھ حدیث میں ہے کہ سب 33 دفعہ، اور یعنی 1 دفعہ جو ہے وہ چوتھا کلمہ
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس طرح پھر 100 کی گنتی پوری ہو جاتی ہے۔ پر جو طریقہ بھی اپنایا جائے، ایک اس میں طریقہ ہے سوتے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انہیں تسبیح ارشاد فرمائی، خاص طور پہ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں میں وہ شقت ماتلقہ من عصر الرحا، گلٹیاں ہو گئی تھیں چکی پیسنے کی وجہ سے۔ تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ کے پاس کچھ غلام آئے تو آپ حاضر ہوئیں تاکہ یہ غلام آپ عطا فرما دیں تو یہ گھر کا مسئلہ جو بوجھ ہے کم ہو جائے گا۔ تو آپ گھر میں تشریف فرما نہیں تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے آئیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، آپ کو بتایا گیا تو عشاء کے بعد حضور تشریف لائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہمارے گھر میں، تو جیسے ہی حضور تشریف لائے تو ہم بستر پہ لیٹ چکے تھے اور ہم نے اٹھنے کی کوشش کی آپ کے استقبال میں، تو حضور نے فرمایا اعلیٰ مکانکم، آ کے لیٹے رہے۔ تو ہم لیٹے رہے، حضور ہمارے درمیان آ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ بیٹا آپ نے جو مانگا ہے میں آپ کو اس سے بہتر تحفہ عطا نہ فرماؤں۔ آپ نے غلام مانگا ہے، الا اعلمکما خیرا مما سألتمانی، آپ کے سوال سے جو میری عطا ہے وہ بہت بہتر اور بڑھ کر ہوگی۔ اذا اخذتما مضاجعکما تکبرا 34 وتسبحا 33 وتحمدا 33۔ اب اس کی ترتیب حضور نے یہ ارشاد فرمائی، سوتے وقت جو تسبیحات ہیں 34 دفعہ اللہ اکبر، اور پھر ترتیب وہی ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ۔ یہ بستر پہ پڑھ لیا کرو، فہو خیر لکما من خادم، یہ نوکروں سے زیادہ کام کرے گا یہ وظیفہ جو۔ حضرت علی فرماتے ہیں فلم اداها منذ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب سے میں نے حضور سے یہ سنا ہے میں نے کبھی چھوڑا نہیں، ہر رات بستر پہ حضور کی محبت بھی اور اللہ کا ذکر بھی لے کر ہی فرمایا سوتے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا ولا لیلۃ صفین، یہ شدید جنگ کی تکلیف کی رات تھی کہ صفین کی رات بھی آپ فرماتے ہیں ولا لیلۃ صفین، ہاں صفین کی رات بھی میں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا۔ اس پر ایک کلام کیا ہے ابن قیم نے، بہت دلچسپ کلام بھی ہے، کہ ان کی کتاب ہے الباب السیب، کہ حضرت فاطمہ تو حضور سے نوکر مانگنے گئی تھی اور حضور نے نوکر کی بجائے وظیفہ دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ وظیفہ نوکر سے زیادہ کام کرے گا۔ تو ظاہراً تو لگتا ہے کہ کام کیا کرنا ہے وظیفے نے، اس نے تو کام پہ لگا دیا ہے، اپنا گھر کا کام بھی کریں اور سوتے وقت یہ بھی پڑھیں، تو ظاہراً تو لگتا ہے کہ کام بڑھا ہے، کام کم نہیں ہوا۔ تو یہ الفاظ ہیں ابن قیم کے، ان ذکر یعطی الذاکر قوۃ حتی انہ لیفعل مع الذکر ما لا یطیق فعلہ بدونہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے تجربہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس ذکر سے اللہ تعالیٰ اتنی طاقت عطا فرما دیتا ہے اور جسم میں اتنی پھرتی عطا فرما دیتا ہے، اتنا ایکٹیو کر دیتا ہے کہ جو کام کئی نوکر نہیں کر سکتے وہ بندہ خود اپنا کر لیتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ظاہر اپنا کام جو اپنے ہاتھ سے انسان کرے اس کی اتنی تسلی جیسے اس سے ہوتی ہے کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ تو ہمارا یہ ہے کہ کام کرنے کو دل نہیں کرتا، تو یہ وظیفہ کام کرنے کو دل کرنے یعنی ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بندے کو، کہ کم سے کم وہ اپنا کام تو خود کرے۔ ویسے سنت ہے کسی پہ بوجھ نہ بننا، اپنے کام خود کرنا، جب خود کرے گا تو انشاءاللہ پھر اسے پریشانی کم ہو جائے گی۔ بہت سے نوکر جو کام نہیں کر سکتے، اس وظیفے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جسم میں وہ طاقت اور پھرتی اور وہ قوت عطا فرما دیتا ہے کہ انسان اپنے کام سارے خود کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے سارے ذکر جو بھی اسے محبوب ہیں اس مہینے میں خاص طور پہ اور اپنے کلام کی تلاوت کی کثرت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔